اس کی فیملی والے غیروں میں رشتہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ عمر کے فرق کو سرخ و سفید رنگت والی باجی عائشہ، جو اسمارٹ بدن سراپا حسن، ایسا لگتا تھا کہ پرستان سے کوئی پری اتر آئی ہوں۔ وہ سراپا حسن تو تھی ہی، لیکن وہ اپنے بے مثل اخلاق میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ باجی کا تعلق شہر کے ایک معزز اور معروف مذہبی خاندان سے تھا۔ وہ میری بڑی کزن سیما کی بچپن کی سہیلی تھی۔ یہ دونوں مقامی گورنمنٹ گرلز اسکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کسی بھی اسکول کے کلاس روم میں طلباء کے لیے میزوں یا کرسیوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ کلاس رومز میں ٹاٹ پیچھے ہوتے تھے۔ کچھ اسکولوں کے کلاس رومز میں ٹاٹ بھی کم پڑ جاتے تھے، تو لڑکیاں اپنی اپنی کلاسوں میں بیٹھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے آتی تھیں۔ میری کزن سیما، جو بعد میں میرے بڑے بھائی سے شادی ہونے کے باعث میری بابی بن گئی تھی، جس گرلز اسکول میں یہ دونوں پڑھتی تھیں، یہ اسکول ہماری حویلی کے قریب واقع تھا۔ لہٰذا میری کزن سیما روزانہ گھر سے بوری کا ایک پرت اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، جس کو یہ دونوں اپنی کلاس میں بچھا کر اکٹھی بیٹھتی تھیں اور اپنے اپنے لائے ہوئے کھانے کو بھی مل کر کھاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ایک دوسرے سے دوستی لڑکیوں کے لیے ضرب المثل بن چکی تھی۔ ویسے بھی دونوں خاندانوں کی خواتین کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ میری کزن سیما کی تو دوران تعلیم ہی میرے بڑے بھائی سے شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی وجہ سے میری بابی سیما تو اپنی تعلیم مزید جاری نہ رکھ سکی اور اپنے گھر کی ہی ہو کر رہ گئی، جبکہ باجی عائشہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ میری بابی کے اسکول چھوڑنے کے باوجود بھی ان کی دوستی ختم نہیں ہوئی، بلکہ باجی عائشہ روزانہ اسکول سے واپسی پر بابی سیما کو ملے بغیر اپنے گھر واپس نہیں جاتی تھیں۔ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ وہ روزانہ ہماری حویلی میں نظر آتی تھیں، اور میری بابی سیما آئے روز مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی سہیلی کے گھر پہنچ جاتی۔ جب میں بابی کے ساتھ باجی عائشہ کے گھر جاتا تو وہاں رکھے ہوئے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور یہ دونوں گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے سے مصروف گفتگو رہتی۔ پتہ نہیں ان کا موضوع گفتگو کیا ہوتا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور جب وہ ہمارے گھر آتی تو میری دیگر کزنز کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ میرے ماموں کے کمرے میں رکھے ہوئے ریڈیو کو چوری چوری چلا کر گانے اور دیگر پروگرام ضرور سنتی۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب ہمارے شہر میں ٹی وی نہیں آیا تھا، لہٰذا ریڈیو ہی خبروں اور تفریح کا واحد ذریعہ ہوتا تھا۔ اسی دوران میری بابی سیما کا بیٹا پیدا ہوا تو باجی عائشہ نے اس نومولود بچے کا نام چھٹی کی رسم کے موقع پر ہی کر دیا۔ معلوم نہیں ان دونوں کی دوستی کو کس کی نظر لگ گئی کہ کچھ دنوں بعد بابی سیما بیمار ہو گئی اور مقامی سرکاری ہسپتال سے ان کا علاج ہونے لگا۔ جب کچھ دنوں تک افاقہ نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دیگر ادویات کے ساتھ انجیکشن بھی تجویز کیا۔ ہسپتال میں موجود انجیکشن اسی ہسپتال کے ڈسپنسر نے ایکسپائری ڈیٹ چیک کیے بغیر لگا دیا، جس کے زہر سے اسی وقت ہسپتال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے ہمارے سارے رشتہ داروں اور جاننے والوں میں کہرام مچ گیا۔ اس سے بھی زیادہ باجی عائشہ کا یوں اچانک اپنی عزیز ترین سہیلی کے آنن فانن جدا ہونے کے غم میں رو رو کر برا حال تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان کی سگی بہن فوت ہو گئی ہوں۔ باجی اپنی سہیلی کی جدائی کے بعد بھی ہماری حویلی میں آتی رہتی تھی، لیکن اب ان کے چہرے پر وہ پہلے جیسی خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ پھر ایک دن اس کا اپنے عزیزوں میں رشتہ طے ہو گیا، لیکن یہ جان کر سب لوگ افسوس کرنے لگے کہ اس کا ہونے والا دولہا اس سے عمر میں کافی بڑا ہے، کیونکہ ان کی فیملی میں غیروں میں رشتہ نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ عمر کے فرق کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ باجی کی شادی کی تمام رسومات میں میرے خاندان والے شریک ہوئے۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے باجی عائشہ کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ باجی جب بھی اپنے میکے آتی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہماری حویلی میں ضرور آتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن ان کی بڑی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ آ گیا اور میری بابیاں اس کی شادی میں شریک ہو کر واپس آئیں تو انہوں نے پریشان کن لہجے میں بتایا کہ باجی عائشہ کا داماد بھی کافی عمر کا ہے، اور وہ افسوس کرنے لگی کہ اللہ میاں نے ماں بیٹی کا نصیب بھی کیسا بنایا ہے کہ ماں کو بھی اپنا شریک زندگی اپنی عمر سے کافی عمر کا ملا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی ماں کی طرح بڑی عمر کا ہی ملا ہے۔ شاید قدرت نے باجی سے اور بھی امتحان لینے تھے کہ باجی کی بیٹی اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد کچھ دن بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ ویسے ہی جیسے ان کی عزیز ترین سہیلی بابی سیما اپنے بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد
ایک بیماری کے دوران ایکسپائری انجیکشن لگنے کی وجہ سے انتقال کر گئی تھیں۔ باجی عائشہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ثابت ہوا اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن باول وکٹوریہ ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد حالت بہتر ہونے کے بعد ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئیں، لیکن ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، لہٰذا وہ ویل چیئر کے سہارے کی محتاج ہو گئیں۔ اسی دوران انہیں شوگر کا عارضہ لاحق ہو گیا، جو ان کی صحت کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح کھاتا گیا، اور گزشتہ سال باجی سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے اپنا ناطہ توڑ گئیں۔ اب جب بھی ان کی یاد آتی ہے تو میرے دماغ میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، ایک طرف آپ حسین و جمیل مورت بناتے ہیں اور دوسری طرف اس کو ناقابل برداشت امتحانات میں مبتلا کر کے اپنوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ رحم یا خدا۔